خدمت کرنا ہے۔ تعلیمات اسلام مشکلات کی گھڑی میں امت مسلمہ کے ہر فرد کو اس کی حیثیت کے مطابق جملہ انسانیت کی خدمت کا حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اسوائے صحابہ اور تعلیمات اولیاء اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ مشکل کی گھڑی میں انسانیت کی خدمت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کتنی عظیم اجر اور ثواب کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ بے شک المسلم اخو المسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک ولا یسلمہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، کہ بے شک مسلمان جو ہے مشکل کی گھڑی میں اپنے مسلمان کو بے یارو مددگار نہیں چھوڑتا ہے۔ ایک مسلمان کا جو عملی مسلمان ہونے کا اقدام ہے کہ عملی طور پر وہ کس طرح اسلام کا پیکر ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک مشکل کی گھڑی میں وہ اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے، یعنی اس کے ساتھ مدد کرتا ہے، اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اس کی حاجت روائی کرتا ہے۔ اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جو شخص بھی اپنے جس بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے تو بے شک اللہ رب العزت اپنے اس مسلمان شخص کی، اپنے اس بندے کی حاجت روائی کرتا ہے۔ حاجت کو عرف عام میں ضرورت کہتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا جو ہے، عالم انسانیت اس وبائی مرض کی لپیٹ میں ہے اور ہر شخص کو دوسرے شخص کی ضرورت ہے، اور بطور خاص وہ افراد جو سوسائٹی کے اندر لو طبقے میں ہیں، جو مساکین ہیں، غریب ہیں، جو یتامہ ہیں، جو مفلوک الحال ہیں، اور معاشرے کے بہت سارے مؤثر طبقات، وہ جو ظالم لوگ ہیں معاشرے کے جنہوں نے استحصال کیا ہے اور غریبوں، یتیموں، مساکین کے چہروں سے خوشیاں چھین لی ہیں، وہ غریب اور متوسط لوگ اور پسے ہوئے لوگ اس وقت وہ اپنے گھروں کے اندر جب معصور ہیں تو اپنی ضروریات زندگی کی چیزوں کو بھی خریدنے کے لیے دور نہیں جا سکتے ہیں۔ ایسے حالات میں اس شخص کی ضرورت کو پورا کرنا، اللہ رب العزت کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اس کی جو شخص ضرورت پورا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس ضرورت پوری کرنے والے شخص کی اپنی بارگاہ سے ضرورت کو پورا کرے گا، اس کی حاجت روائی فرمائے گا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی دنیاوی مشکل حل کرتا ہے، دنیاوی پریشانی دور کرتا ہے، دنیاوی پریشانی دور کرتا ہے، فرمایا وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ قُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا قُرْبَةً مِنْ قُرُبَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اگر دنیا میں کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی، انسان کی، اس کی پریشانی دور کرتا ہے، اس کی مشکل دور کرتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن جو پریشانیاں ہوں گی، جو مشکلات ہوں گی، اس کی مشکلات اللہ رب العزت قیامت کے دن دور فرمائے گا۔ قیامت کی لوگوں بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی مشکلات ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب بندے حاضر ہوں گے۔
قبروں سے جب اٹھائے جائیں گے جسموں پر کفن نہیں ہوگا. کئی خوش نصیب ہوں گے جن کے جسموں پر کفن ہوگا. لوگ قبروں سے ننگے اٹھائے جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے تو حاضر کیے جانے والوں کا الگ الگ حال ہوگا. کہیں منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے، کہیں پیدل جائیں گے، کہیں دوڑ کر جائیں گے. مختلف پریشانیاں ہوگی قیامت کے دن کی. نفس نفسی کا عالم ہوگا. اس پریشانی کے عالم میں جہاں پل صراط سے گزرنا ہے، جہاں نامہ اعمال کا تولا جانا ہے، اللہ کی حضور پیشی ہونی ہے، ایک ایک لمحے کا حساب ہونا ہے. آپ اندازہ لگائیں تو وہ کتنی مشکل کے لمحات ہوں گے. ان لمحات اللہ رب العزت فرماتا ہے جس نے دنیا میں اپنے کسی بھائی کی، انسان کی پریشانی کو دور کیا ہوگا، اللہ رب العزت قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی پریشانی کو دور کرے گا. اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قربان جائے، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، ایک شخص پریشان ہے، دکھی ہے، وہ کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے اپنی عزت نفس کی وجہ سے، مگر وہ پریشانی میں ہے. اس کرونا وائرس کی وجہ سے وہ اپنے گھر کا چولہا نہیں جلا سکتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو کھلا نہیں سکتا ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے سامان نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، مختلف قسم کی اس کو ضروریات ہیں. گھر میں بچے بیمار ہیں، بیوی بیمار ہے، بھائی بہن بیمار ہیں، ماں باپ بیمار ہیں، ان کے لیے وہ دوائی نہیں لے سکتا ہے. یہ کتنی پریشانیاں ہیں اس سوسائٹی کے اندر. کتنے گھر ایسے ہیں جن کے گھروں میں ایک وقت کا چولہا جل رہا ہے. کوئی شخص، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ضروریات زندگی کے لیے سامان نہیں لے سکتے ہیں، مگر وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، خاموشی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، مگر وہ پریشان ہیں. لوگوں کو پتہ چلتا ہے، اور اگر ان کی کوئی حاجت روائی کرتا ہے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پردہ پوشی کے انداز میں، کہ اسے خبر بھی نہ ہو اور دوسروں کو نہ پتہ چلے کہ یہ شخص پریشان تھا، اس کی مدد کی گئی ہے. اور جو مدد کرنے والے ہیں اس مشکل حالات کے اندر، جو لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، جو لوگوں کے گھر کھانے پہنچا رہے ہیں، جو لوگوں کے گھر اشیاء خورد و نوش پہنچا رہے ہیں، جو لوگوں کو ضروریات زندگی کی چیزیں پہنچا رہے ہیں، ان کے گھروں کا چولہا گرم کر رہے ہیں، ان کے بیماروں کو دوائی دے کر دے رہے ہیں، کپڑے دے رہے ہیں، دیگر ضروریات زندگی کا سامان دے رہے ہیں، اللہ رب العزت اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کس قدر ان کا مقام بلند کیا جا رہا ہے، اللہ کی بارگاہ سے انہیں کیا اجر عظیم عطا کیا جا رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی اس انداز میں پردہ پوشی کرے گا، اسے رسوا ہونے سے بچائے گا، لوگوں کی تنقید سے بچائے گا، لوگوں کے گلے شکوے سے بچائے گا کہ لوگ اس پر اعتراض کریں، انگلیاں اٹھائیں، تو فرمایا وہ لوگ جو ضروریات زندگی کو پورا کریں گے، لوگوں کے لیے آسائش پیدا کریں گے، اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کی پردہ پوشی فرمائے گا، ان کے اوپر اپنی رحمت کا سطر ڈالے گا، ان کے اوپر اپنی رحمت کا سائبان سایہ فگن کرے گا. اور اسی انداز میں پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے حضرت زید بن ثابت نے بیان کیا، قال لا یزال اللہ فی حاجت العبد، فرمایا کہ جو شخص کسی بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، وہ عیسائی ہے یا یہودی ہے. اب پوری دنیا جو ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، اور یہ پریشانی ہر دنیا کے ملک کے اندر ہے، وہ یورپ کے ممالک ہوں یا ایسٹ اور ویسٹ کے ممالک ہوں یا مشرقی ممالک ہوں یا مغربی کوئی بھی دنیا کا خطہ اس وقت اس کرونا وائرس کی وبائی مرض سے محفوظ نہیں رہا ہے. اور وہ لوگ جو اس وقت اپنے اللہ رب العزت کے فضل و کرم پر، اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے دعائیں لینے کے لیے، آقا علیہ السلام کی نظر شفقت کو پانے کے لیے، آقا علیہ السلام کی قربت کو پانے کے لیے جو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، ان پر اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو اپنی بارگاہ سے کیا اجر عطا کر رہے. فرمایا کہ جو شخص بھی
کسی بندے کی حاجت روائی کرتا ہے، اس کی مدد میں لگا رہتا ہے، اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے، تو فرمایا آقا علیہ السلام نے ما دام فی حاجت اخیہ، جب تک وہ حاجت میں لگا رہتا ہے، اس کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ رب العزت اپنے اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے اس بندے پر کرم فرماتا ہے۔ جب اللہ بندے کی حاجتیں پورا کرتا ہے تو اس کا کرم اتنا جود و سخا کے ساتھ ہوتا ہے کہ بندہ اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے۔ لوگوں کی جو مدد کرنا ہے، آپ اندازہ لگائیں، کسی انسان کی مدد کرنا، قطع نظر کہ وہ مسلمان ہے یا عیسائی ہے، وہ یہودی ہے یا ہندو ہے، وہ بدھ مت ہے یا سکھ مت ہے، اس کا کسی بھی مذہب، ملت اور قوم سے تعلق ہے، مگر وہ انسان ہے۔ اس کی بطور انسان جب بندہ مدد کرتا ہے اور بطور مسلمان جب مدد کرتا ہے تو اللہ رب العزت کا کرم دیکھیں کہ اللہ فرماتا ہے اللہ اس مدد کرنے والے کی مدد کرتا ہے۔ اور مدد کرنے والے کی مدد کا معنی یہ ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی دعا کو درجہ قبولیت عطا کر دیتا ہے، اس کی اولاد پر کرم فرماتا ہے، اس کی اولاد کو ہدایت کی راہ پر رکھتا ہے، اس کے اگر والدین دنیا سے گزر چکے ہیں تو ان کی بخشش کرتا ہے، اس کے والدین کی مغفرت کرتا ہے، اس کو اپنی زندگی میں اگر کوئی پریشانیاں آنی تھی، مصائب آنے تھے، اللہ رب العزت اپنے بندوں کی حاجت روائی کی وجہ سے اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو نے میرے بندے کی مدد کی ہے، اے میرے بندے میں رب کائنات تیری مدد کرتا ہوں۔ تو دوستو، جس کا خود مددگار اللہ ہو جائے، جس کا خود مددگار اللہ ہو جائے، اس کی پھر کوئی مشکل نہیں رہتی ہے، اس کی کوئی پریشانی نہیں رہتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت اس کی مدد اس دنیا کے ماحول میں بھی کرتا ہے، اس دنیا کی سوسائٹی میں بھی کرتا ہے، اس کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ اپنے گھر میں ہو تو تب بھی اس کا ایمان محفوظ ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی مدد ہے۔ وہ سوسائٹی میں جائے، معاشرے میں جائے، وہ مارکیٹ میں جائے، وہ کوپ پر جائے، وہ لیڈر پر جائے، وہ دنیا کے ہجوم میں چلا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے۔ اس کی مدد کے مختلف رنگ ہوتے ہیں لوگوں، اس کی مدد کے رنگ بڑے جدا جدا ہیں، مختلف جہتوں سے وہ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے، اس کے ایمان کی مدد کرتا ہے، اسے ایمان میں تقویت عطا کرتا ہے، پھر اس کی آخرت کی امداد کرتا ہے، اس کی قبر کی مشکلات دور کرتا ہے، قبر میں مدد کرتا ہے، اس کے لیے قبر کو جنت کا بچھونا بنا دیتا ہے، اسے جنتی کفن عطا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی پھر مدد جب آتی ہے تو پھر دوستو، جس کی مدد خدا کرتا ہے، جب خدا مدد کرتا ہے تو پھر اس کی مدد میں استقامت رہتی ہے، وہ اپنی بارگاہ سے مدد میں دوام عطا کر دیتا ہے، تسلسل ہوتا ہے۔ پھر جب اس کی نوازشات ہوتی ہے، نظر کرم ہوتی ہے، نظر عطا ہوتی ہے، بندہ ہوتا ہے، سامنے جلوہ خدا ہوتا ہے، سامنے جلوہ خدا ہوتا ہے، اس لیے وہ اللہ رب العزت کی حفاظت اور عافیت میں آ جاتا ہے، وہ نفس اور شیطان کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے، دنیا کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور یہ دنیا کے حملوں سے محفوظ رہنے والا، نفس کے حملوں سے محفوظ رہنے والا، شیطان کے حملوں سے محفوظ رہنے والا، جب اللہ رب العزت اس انداز میں اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے تو اسے ہر پریشانی کے امتحان سے گزار دیتا ہے، ہر مشکل مرحلے سے گزار دیتا ہے، اس کے دل کو تقویت عطا کرتا ہے، اس کی فکر میں، اس کی سوچ کے اندر اللہ پاک اسے یگانگت عطا کرتا ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مدد کرتے ہیں پھر اللہ رب العزت ایسے مدد کرنے والوں کی اپنی بارگاہ سے مدد کرتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اس سوسائٹی کے اندر اس وقت جو عالمی وبائی مرض ہے، اس مرض میں جو لوگوں کی مدد کے لیے کشاں جیسے تحریک منہاج القرآن ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے پوری دنیا میں کام کر رہی ہے، آقا علیہ السلام کی دین کی خدمت کر رہی ہے، مخلوق خدا کی خدمت کر رہی ہے، دکھی انسانیت کی مدد کر رہی ہے، یتیموں کو، مساکین کو، غریبوں کو ان کے گھر کی دہلیز پر ان کی ضرورت زندگی پوری کر رہی ہے، انہیں اشیاء خورد و نوش پہنچا۔ وہ لوگ جو ہر جہت سے
خدمت انسانیت کا کام کر رہے ہیں، ان کا مقام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور یاد رکھیں دوستو، عزیزان محترم، معزز سامعین و حاضرین، یہ لوگ جو لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، حضور سیدی شیخ الاسلام کی ابتداء میں مدد کر رہے ہیں، لوگوں کے گھر ان کی ضروریات زندگی پہنچا رہے ہیں، ان کا یہ پہنچانا یاد رکھیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں جو مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں، دکھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی مشکلات کو دور کر رہے ہیں، ان کی حاجات کو پورا کر رہے ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ انسانیت کی جو خدمت کرنے والے ہیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والے، فرمایا ان للہ خلقا خلقہم لحوائج الناس یفزع الناس الیہم فی حوائجہم اولئک الآمنون من عذاب اللہ۔ فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت نے اپنے بندوں میں سے ایسی مخلوق پیدا کی ہے، یعنی ایسے بندوں کا چناؤ کیا ہوا ہے، یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ چنیدہ ہیں، عام نہیں ہیں، یہ خاص ہیں، یہ چنے ہوئے لوگ ہیں جو لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے کہ جو لوگوں کی حاجت روائی کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا یفزع الناس الیہم فی حوائجہم، وہ لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے دوڑے دوڑے رہتے ہیں۔ کبھی اس گلی میں جا رہے ہیں، کبھی اس ٹاؤن میں جا رہے ہیں، کبھی اس ویجے میں جا رہے ہیں، کبھی میلان جا رہے ہیں، کبھی بیریشیا جا رہے ہیں، کبھی بلدانو جا رہے ہیں، کبھی سریاتے جا رہے ہیں، کبھی کریبونا جا رہے ہیں، مختلف شہروں میں جا رہے ہیں، فرانس جا رہے ہیں، دنیا کے کسی خطے میں بھی جا رہے ہیں، پاکستان کے اندر جا رہے ہیں، کوئی خطہ ہے دنیا کا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت کے ایسے لوگ پیدا کرتا ہیں، اللہ نے بنائے ہیں، ان کو چنا ہے اللہ پاک نے، کہ جو لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ان کے گھروں کی طرف دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں، پوچھتے ہیں بتاؤ کیا چاہیے، کیا ضرورت ہے، کھانے کے لیے کیا چاہیے، پینے کے لیے کیا چاہیے، پہننے کے لیے کیا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگ پھر اپنی حاجات کے لیے دوڑے دوڑے آتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں ہاں اس شخص کو ضرورت ہے، پھر وہ لوگوں کی طرف جاتے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ جو مدد کرنے والے ہیں، لوگوں کو مشکلات سے نکالنے والے ہیں، فرمایا انہیں اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ سے جو عذاب پوری مخلوق پر اتر چکا ہوتا ہے یا اترنا ہوتا ہے یا جس کا نزول ہونا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس عذاب سے پھر ان لوگوں کو اپنی بارگاہ سے عافیت میں لے لیتا ہے، اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے لوگوں کے گھر جاتے ہیں، سامان دیتے ہیں، برسبیل تذکرہ اچانک یہ بات ذہن میں آئی تاکہ اس کو بھی تھوڑا سا الیبوریٹ کر دوں کہ انہیں یہ بیماری نہیں ہو رہی ہے، انہیں یہ پریشانی نہیں ہو رہی ہے، یہ لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے مختلف گھروں میں جا کر ان کے ہاں ضرورت زندگی پوری کر رہے ہیں، صبح شام دوڑ رہے ہیں، ان میں سے کسی کو یہ بیماری نہیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا کہ بے شک یہ اللہ رب العزت کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں، یہ تکلیفوں سے محفوظ رہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو چن لیا ہے، ان کو چن لیا ہے۔ اور اگر کسی کو یہ وائرس ہو گیا، یہ بیماری ہو گئی اور اس کا وصال ہو جاتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا وصال پھر اسے جنت کا مستحق بنا دیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ شہید لکھا جاتا ہے، اسے مرتبہ شہادت پر فائز کر دیا جاتا ہے، یعنی دونوں جہتوں سے اس بندے کو اپنی بارگاہ سے انعام عطا کرتا ہے۔ اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا جسے حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، فرمایا من مشا فی حاجت اخی المسلم حتی یتمھا لہو اذلہ اللہ بخمسۃ آلاف۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بھی اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے چل پڑتا ہے،
اس کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے سامان لے کر، ضروریات زندگی لے کر، اشیاء خرد و نوش لے کر، ان کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کر، ان بچوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سامان لے کر جاتا ہے، تو فرمایا اللہ رب العزت نے اپنی بار جب وہ چل پڑتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اوپر اپنی بارگاہ سے 5000 فرشتے، آپ اندازہ لگائیں، ایک شخص پر، ایک شخص جب اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے دوڑتا ہے، چل پڑتا ہے ضروریات زندگی دینے کے لیے، تو فرمایا کہ 5000 فرشتے اس پر سایہ فگن ہو جاتے ہیں، وہ فرشتوں کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور پھر دوسری حدیث میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ب75 الفن ملکن، فرمایا آقا علیہ السلام نے 75,000 ملائکہ کی عافیت میں آ جاتا ہے، 75,000 ملائکہ کے سائے میں آ جاتا ہے وہ شخص جو لوگوں کی حاجت روائی کے لیے گھر سے چل پڑتا ہے، لوگوں کی مدد کے لیے چل پڑتا ہے۔ اس لیے حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اور منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن اس کام کے تحت، آقا علیہ السلام کے اس اسوہ کے تحت، آقا علیہ السلام کی سنت کے تحت مخلوق خدا کی مدد کے لیے دوڑی جا رہی ہے، ان کی ضروریات زندگی کو پوری کرتی جا رہی ہے۔ اس لیے کہ جہاں وہ شخص مدد کرنے والا جو ہے فرشتوں کے حلقے میں ہوتا ہے، فرشتوں کی حفاظت میں ہوتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ادھر وہ مدد کر رہا ہوتا ہے اور ادھر فرشتے اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائے مغفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور مغفرت کرنے والے جو ہیں، فرشتے جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں رات اور دن، آقا علیہ السلام نے فرمایا یدعونا ویصلون علیہ، فرشتے اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور فرشتے اللہ کی بارگاہ سے اس شخص کے لیے رحمت کی التجا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم تیرے حضور التجا کرتے ہیں اس کے گناہ بھی معاف فرما دے اور اس پر اپنی خاص رحمت نازل فرما دے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کانا صباحا حتی یمسی و ان کانا مساء حتی یصبح ولا ترفع قدما الا کتبت له بها حسنۃ، فرمایا کہ وہ جو ایک ایک قدم اٹھاتا ہے، مخلوق خدا کی مدد کرنے والا، مخلوق خدا کی مشکلات کو دور کرنے والا، مخلوق خدا کی حاجت روائی کرنے والا، وہ انسان، وہ شخص جو اللہ کی بندوں کی مدد کرتا ہے، فرمایا اس کے ایک ایک قدم پر اللہ پاک اپنی بارگاہ سے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور ہر قدم کے صدقے اپنی بارگاہ سے اسے اپنی رحمت بھی عطا کرتا ہے۔ اور حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب اس کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اسے اپنی بارگاہ سے عافیت عطا کر دیتا ہے، اسے اپنی بارگاہ سے رحمت خاص عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ لوگوں کو مشکلات کے دوران جو ان کی مدد کرنا ہے، یہ اسوہ مصطفیٰ ہے، یہ اسوہ محمدی ہے۔ آئیں ہم آقا علیہ السلام کے اسوہ کی بارگاہ سے خیرات لیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام شہر مکہ ہے، ذرا تصور کریں، سیرت مصطفیٰ کو اٹھا کر پڑھیں، مکہ کی سرزمین ہے، دعوت اسلام ہو رہی ہے، آقا علیہ السلام کے بارے میں مشرکین مکہ نے بدگمانی پھیلا دی کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک جادوگر ہے، جو اس کی بات سنتا ہے اس کا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ ایک بوڑھی مائی ہے، وہ یہ بات سنتی ہے کہ کوئی شخص، وہ شخص ہے، اس کی جو بات سنتا ہے، محمد نامی جو بات سنتا ہے اس کی، وہ اتنا متاثر ہو جاتا ہے کہ اس کا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ اس نے اپنا سامان باندھا اور کہا کہ میں مکہ کو چھوڑ کر کسی اور شہر چلی جاؤں۔ وہ مکہ میں ایک گلی میں کونے پر بیٹھی ہے اپنا سامان لے کر، اور دیکھتی ہے کہ کوئی آئے اور اس کا سامان اٹھا لے، اس کی یہ حاجت روائی پوری کر دے، اس کی پریشانی دور کر دے، جہاں وہ جانا چاہتی ہے وہاں تک اسے پہنچا دے، اس منزل تک پہنچا دے۔ اتنے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، حضور دیکھتے ہیں، بلاتی ہے، آقا علیہ السلام پاس آتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں اے اماں کہاں جانا ہے، بڑھیا کہاں جانا ہے؟ وہ کہتی ہے میں نے فلان جگہ جانا ہے۔ فرمایا کیوں جانا ہے؟ اس نے کہا کہ مکہ میں کوئی ایک جادوگر آ گیا ہے محمد نامی، جو بھی اس کا کلمہ پڑھتا ہے اس کی باتوں میں آتا ہے، وہ اس کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔
اس کے جو قریب جاتے ہیں تو کہا یہ سامان لے کے جانا ہے؟ ہاں. تو حضور نے وہ سامان اٹھا لیا، جہاں مائی جانا چاہتی تھی حضور نے وہ پہنچا دیا. راستے میں وہ آقا علیہ السلام کو بار بار دیکھتی ہے. یہ کتنا حسین خوبصورت جوان ہے، وہ جوان منہاج القرآن ویلفیئر فاؤنڈیشن کے جو اس کام کو آگے لے کر جا رہے ہیں، وہ آقا علیہ السلام کے اس عمل میں حضور کی جوانی کا تصور کریں. آقا علیہ السلام کے حیات طیبہ کا تصور کریں. وہ مائی آقا علیہ السلام کی طرف دیکھتی ہے، آقا علیہ السلام اس کا سامان جہاں وہ جانا چاہتی ہے جب پہنچ جاتی ہے سامان لے کر تو حضور جانے لگتے ہیں. وہ کہتی ہے کہ جانے والے تو نے میری مدد کی ہے، میں تمہیں کچھ اجرت دینا چاہتی ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں اجرت دینے کے لیے لینے کے لیے نہیں ہوں، میں اجرت دینے والا ہوں. ہائے قربان جائیں آقا علیہ السلام. پھر وہ کہتی ہے اچھا میں آپ سے بات کہنا چاہتی ہوں. حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ جو شخص مکہ کی سرزمین پر جس کا نام محمد ہے اس کے قریب نہیں جانا. پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے جو اس کی بات سن لیتا ہے اس کا کلمہ پڑھ لیتا ہے. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. اچھا مائی تو نے کہہ دیا. حضور نے یہ ابھی نہیں بتایا کہ میں ہی وہ محمد ہوں. حضور پلٹنے لگتے ہیں تو کہتی ہے بتاؤ جانے والے تمہارا نام کیا ہے؟ اور دل میں کہتی ہے کہ اگر وہ شخص جس کا کلمہ پڑھا جانا ہے کاش وہ تو ہی ہوتا. جب آقا علیہ السلام نے بتایا کہ تم نے میرا نام پوچھا ہے تو حضور نے فرمایا میں ہی وہ محمد ہوں. میرا ہی نام محمد ہے. جس کی لوگ باتیں سن کر کلمہ پڑھتے ہیں. اس نے کہا کہ اگر آپ محمد ہیں تو میں پھر آپ کا کلمہ پڑھتی ہوں. محمد تو یہ ہیں جو مشکلات میں کام آتے ہیں، جو مشکلات میں کام آتے ہیں، لوگوں کی حاجت روائی کرتے ہیں. تو اللہ کی عزت کی قسم لوگوں کی حاجت روائی کرنا مشکل اوقات میں، مشکل گھڑی میں، یہ اسوہ محمدی ہے. اور جو لوگ اس مشکل کی گھڑی میں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام کے اس عمل کی انہیں خیرات عطا کر دی جا رہی ہے. اور پھر اس مشکل کی گھڑی میں لوگوں کے کام آنا، یہ اسوہ خلفائے راشدین ہے. اسوہ خلفائے راشدین ہے. اس لیے کہ آپ ذرا تصور کریں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے. رات کی گلیوں میں آپ چکر لگاتے ہیں، اپنی رعایا کی خبرگیری کرتے ہیں، دیکھتے ہیں شہر مدینہ سے باہر ایک مقام پر آگ جلی ہے. آپ کے ساتھ آپ کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں. دیکھتے ہیں آگ جلی ہے، قریب دیکھا کہ آگ جل رہی ہے اور رونے کی کچھ آواز آ رہی ہے. جب دیکھا تو ایک ہنڈیا ہے جس کے نیچے آگ جل رہی ہے. ایک بوڑھی مائی عورت کے بچے ہیں، وہ رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں. آپ نے پوچھا، سلام کیا. اس مائی نے خیریت کے ساتھ کہا کون ہیں آپ؟ آپ نے اپنا نام نہیں بتایا. آپ نے پوچھا مائی عورت بتاؤ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ اس لیے رو رہے ہیں کہ انہیں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملی ہے. اور امیر المومنین عمر اپنی رعایا سے بے خبر ہیں. جب اس نے یہ بات کی اور آپ نے فرمایا یہ اس ہنڈیا کے اندر کیا ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، گھر میں کھانے کے لیے، پکانے کے لیے پانی رکھ کر ابال رہی ہوں، شاید اسی اسنا میں بچے سو جائیں گے، اس امید کے ساتھ کہ شاید ماں تھوڑی دیر میں کھانا تیار کر کے دے دے گی. حالانکہ کچھ نہیں ہے. حضرت فاروق اعظم رو پڑے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا اے عورت یہیں ٹھہرنا، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں. اپنے غلام کو ساتھ لے کر گئے، اپنی پشت پر بوری رکھی، جو کی بوری رکھی، کھانے پینے کا سامان لیا. غلام نے کہا کہ غلام حاضر ہے یہ اٹھانے کے لیے، بوری اٹھانے کے لیے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، قیامت کے روز مجھ سے پوچھا جائے گا. عمر بتاؤ اپنی رعایا کا خیال کیوں نہیں کیا تھا؟ کیا تم قیامت کے دن حساب دے سکو گے، جواب دے سکو گے؟ خاموش ہو گئے. آپ کے کندھے پر بوری رکھتی، سامان لے کر پہنچے. اور پھر وہاں پر جا کر حضرت اسلم بیان کرتے ہیں کہ خود فاروق اعظم نے اس مائی کے بچوں کے لیے کھانا تیار کیا، اور کھانا تیار کرنے میں
آگ جلانے کے لیے پھونک مارتے تھے، اور وہ جو دھواں تھا فرماتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک میں پھنس گیا تھا، حتیٰ کہ آپ نے کھانا تیار کیا، ان بچوں کو کھلایا، اور بچوں کو کھلانے کے بعد جب بچوں نے کھا لیا تو حضرت فاروق اعظم پلٹے اور روتے جا رہے ہیں، اور پھر اپنے گھٹنوں کے بل تھوڑے دور جا کر، تھوڑے چند قدموں پر فاصلے پر کھڑے ہو کر اپنے گھٹنوں کے بل ان مائی کے بچوں کی طرف دیکھتے، اس عورت کے بیٹوں کی طرف دیکھتے، اور کہا کہ میں اس وقت عمر واپس نہیں پلٹوں گا جب تک ان بچوں کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آ جاتی ہے، اس لیے کہ عمر کے دور کے اندر یہ بچے روئے ہیں، اور اس کا سبب فاروق اعظم ہے، جب تک یہ بچے ہنسیں گے نہیں عمر یہاں سے پلٹ کے واپس نہیں جائے گا۔ اس لیے لوگوں کی مدد کرنا یہ اسوہ فاروق اعظم ہے، یہ اسوہ خلفائے راشدین ہے۔ آؤ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی مدد کرنا، مشکلات کے وقت لوگوں کے کام آنا، یہ کتنا عظیم اجر ہے، کتنا عظیم کام ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر قحط پڑ جاتا ہے مدینہ کی سرزمین پر، یہ ایک آزمائش آتی ہے، اور یہ آزمائش، یہ اسوہ پھر بن جاتا ہے قیامت تک آقا علیہ السلام کی ساری امت کے لوگوں کے لیے۔ خبر ملتی ہے کہ حضرت عثمان غنی کے 1000 اونٹ جو ہیں وہ ملک شام سے آ رہے ہیں لدے ہوئے۔ مکہ کے تاجر حضرت عثمان غنی کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتاؤ بھائی عثمان، جو شام سے 1000 اونٹ آ رہے ہیں غلے کے، ان کی قیمت کیا لوگے؟ اس غلے کی قیمت کیا لوگے؟ آپ نے فرمایا تم کیا دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم 5 گنا دیں گے، کسی نے کہا 7 گنا دیں گے اس غلے کی قیمت، کسی نے کہا 10 گنا دیں گے، کسی نے کہا 15 گنا دیں گے۔ آپ نے فرمایا تم 10 اور 15 گنا کی بات کرتے ہو؟ شام سے جو غلہ آ رہا ہے 1000 اونٹوں کا، آپ نے فرمایا مجھے ایک ایک اونٹ کے عوض کوئی ایسا بھی دینے والا ہے، اجر دینے والا، کہ وہ مجھے اس کا اجر اور صلہ جو ہے وہ 10 گنا دینے والا ہے۔ وہ دنگ رہ گئے کہ ایک ایک اونٹ کا 10 گنا؟ پوچھا وہ کون اتنا سخی تاجر ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا حکم ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو کوئی 1 گنا لائے گا اسے رب اپنی بارگاہ سے دنیا میں 10 گنا عطا کر دے گا، اور جسے چاہے تو دنیا میں 70 گنا عطا کر دے، اور جسے چاہے تو وہ 700 گنا عطا کر دے، اور جسے چاہے تو اپنی بارگاہ سے 7 لاکھ گنا عطا کر دے۔ یہ اس کا کرم ہے، اس کی عطا ہے۔ انہوں نے پوچھا 10 گنا کون دے گا؟ فرمایا میرا رب کائنات دے گا۔ آپ نے فرمایا لوگوں کی حاجت کے لیے مدینہ کی سرزمین پر جو ضرورت مند ہے عثمان کا غلہ اسے عطا کر دیا جائے، کوئی قیمت نہیں ہوگی، اور سارا غلہ جو ہے مدینہ کے ہر گھر تک پہنچا دیا جائے جو بھی اس کا مستحق ہے۔ یہ ہے اسوہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ لوگوں کے کیسے کام آنا ہے، لوگوں کی مشکلات کو کیسے دور کرنا ہے۔ آؤ یہی اسوہ آقا علیہ السلام کی اہل بیت طہار کے در سے دیکھتے ہیں، جو سخی ہیں، سب کچھ جنہوں نے مصطفیٰ کے دین کی خاطر، انسانیت کی ہدایت کی خاطر لٹا دیا۔ سرزمین مدینہ پر جتنے بھی غریب تھے، جتنے بھی یتیم تھے، جتنے بھی مساکین تھے، جتنے بھی ضرورت مند تھے، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب تک وصال نہ ہوا تھا مدینہ کی سرزمین پر کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا، کوئی ننگا نہیں سوتا تھا۔ ہر گھر کی ضرورت رات کے وقت، رات کے اندھیرے میں پوری کرتے تھے، جیسے حضرت سیدنا فاروق اعظم پوری کرتے تھے، جیسے آقا علیہ السلام ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ اس لیے ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا اللہ کی عزت کی قسم یہ دین اسلام کی روح ہے، یہ عبادتوں کی روح ہے۔ اگر خدمت انسانیت کو نکال دیا جائے تو دوستو پھر عبادت ایک جسم بن جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام، جس پر بات کو ختم کر رہا ہوں، حضرت امام زین العابدین کا جب وصال ہوا تو جو مدینہ کے غریب تھے، یتیم تھے، مساکین تھے، جب دوسرے روز ان کے گھر سامان کچھ کھانے پینے کا نہ پہنچا تو خبر ہوئی کہ کل کس کا وصال ہوا تھا، جان گئے ہاں ہمارے گھر
جو سب کچھ دینے والا تھا، ہماری مشکلات کو پورا حاجات کو پورا کرنے والا تھا اور مشکلات کو دور کرنے والا تھا، وہ مصطفیٰ کا نواسا تھا، وہ مصطفیٰ کا بیٹا تھا، تاجدار کائنات کا بیٹا امام زین العابدین تھا، جو ہماری مشکل کشائی کرتا تھا، حاجت روائی کرتا تھا، مشکل کے وقت ہمارے کام آتا تھا اور ہر رات کو غریبوں، یتیموں، مساکین کا خیال کرتا تھا۔ اس لیے لوگوں کی حاجات کو پورا کرنا یہ اسوہ محمدی ہے۔ آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں مصلی امامت پر کھڑے، مسجد نبوی میں آپ اندازہ لگائیں، سلطان الانبیاء، تاجدار کائنات، باہر ایک سائل آ گیا، اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری حاجت پوری کیجیے۔ اذان ہو چکی، اقامت ہو چکی، مصطفیٰ نے مصلی چھوڑ دیا، مصلی چھوڑ کر اس شخص کی حاجت روائی کی، اس کی پریشانی دور کی، اس کی پریشانی دور کی اور پھر نماز ادا کروائی۔ اسی طرح مدینہ کی سرزمین پر ایک دیوانی ہے اور وہ کرتی ہے محمد میرا یہ کام کر دو، اور ساری کائنات کا والی اس دیوانی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے مدینہ کی گلیوں میں چڑھ رہا ہے۔ آج لوگ منہاج القرآن ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام جو جوان، جو احباب، جو میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں کام کر رہی ہیں، ویلفیئر کا کام کر رہی ہیں، معاونت کر رہی ہیں، اور وہ صاحب ثروت لوگ حضور سیدی شیخ الاسلام کے حکم پر مخلوق خدا کی حاجت روائی کر رہے ہیں، لوگوں کے گھر کھانا پہنچا رہے ہیں، لوگوں کے گھر اشیاء خورد و نوش پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، وہ اسوہ مصطفیٰ کا پیکر بن چکے ہیں، وہ اسوہ محمدی کی خیرات پر چل رہے ہیں، اور وہ اسوہ خلفائے راشدین کے عمل پیرا ہیں۔ اس لیے کہ وہ کسی نے کہا نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تاج کے لیے کم نہ تھے کروبیاں۔ اس لیے کہ دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے اللہ پاک نے مخلوق خدا سے ایسے بندوں کا چناؤ کیا ہے جو لوگوں کی حاجت روائی کرتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں اور مشکل کے وقت میں کام آتے ہیں۔ اور یہ جو وقت ہے، اس وقت پوری دنیا انسانیت جس کرونا وائرس وبائی مرض میں مبتلا ہے اور جس کی آغوش میں ہے، یہ انتہائی مشکل لمحات ہیں۔ ان مشکل لمحات میں اللہ کی مخلوق کے کام آنا ہی حقیقت میں اللہ رب العزت کی بندگی ہے، اور اللہ رب العزت کی بندگی کا صحیح اور اصل جو روح ہے، بندگی کی، عبادت کی جو روح ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کے حضور اسے بندگی کی روح کی لذت مل جائے تو وہ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے جہاں تک ہو سکتا ہے وہ کام کرے اور اس میں حسب توفیق اپنا حصہ ڈالے۔ انشاءاللہ تعالی اس موضوع کو اگلے جمعۃ المبارک پر ہم انفاق فی سبیل اللہ کے ضمن میں انشاءاللہ مزید بیان کریں گے۔ آج ہم نے وہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کے کام آتے ہیں، مشکل اوقات میں، مشکل مرحلے میں، ان کا کیا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہے، اور اس پر کیا اسوہ مصطفیٰ ہے، اس کا بیان کیا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی، سمجھنے کی توفیق